بسم اللہ الحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حمزۃ الوصل اور کنیکٹنگ حمزہ۔ عربی زبان میں آپ کوئی بھی لفظ ساکن حرف سے یا ساکن لیٹر سے پڑھنے کا آغاز نہیں کر سکتے، اور یہی رول قرآن کے لیے بھی ہے۔ تاہم کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ساکن لیٹر سے ہی شروع ہو رہے ہوتے ہیں، تو ساکن لیٹر یا حرف سے آغاز کرنے میں مشکل ہونے کی وجہ سے ایک لیٹر حمزۃ الوصل اس لفظ کے شروع میں ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ الف کی طرح لگتا ہے، لیکن اس کے اوپر آپ کو اس طرح سے صاد کا ہیڈ نظر آتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل۔ یہ الف نہیں ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے۔ یہ دیکھنے میں اس طرح کا لگتا ہے۔ اگر آپ اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں، حمزۃ الوصل ایک ایسا لیٹر ہے جو ہم ایڈ کرتے ہیں اس لفظ سے پہلے جو ایک ساکن لیٹر سے شروع ہو رہا ہوتا ہے، اور اس لفظ کی ادائیگی میں آسانی کے لیے حمزۃ الوصل اس سے پہلے آتا ہے، اور یہ دیکھنے میں اس طرح کا لگتا ہے۔ اور اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی واول، کوئی فتحہ، دمہ، کسرہ یا زیر زبر پیش نہیں ہوتا، تو ہم نے اس سے آغاز کرنے کے لیے اس کا سوٹیبل واول کہ ہم نے اس کے اوپر فتحہ یا ضمہ لگانا ہے یا نیچے اس کے زیر یا کسرہ لگانا ہے، اس کو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے حمزۃ الوصل کا آغاز کس واول سے کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی ہم بہت جلدی اس کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے کہ حمزۃ الوصل پہ کب اور کس وقت کون سا واول آتا ہے۔ یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر تو حمزۃ الوصل دو لفظوں کے درمیان آ جائے یا دو حرف کے درمیان آ جائے، تو ایسی صورت میں آپ حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھتے اور اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ ہم نے حمزۃ الوصل کو صرف اس وقت پڑھنا ہے جب ہم اپنے لفظ کا آغاز یا اس کی ابتدا حمزۃ الوصل سے کر رہے ہیں، ادروائز ہم حمزۃ الوصل کو ڈراپ کر دیں گے اور اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اب ہم اس کی کچھ اگزامپلس دیکھتے ہیں۔ اگر حمزۃ الوصل ایک لفظ کے آغاز پر آتا ہے تو وہ آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے۔ اگر آپ ان اگزامپلس میں دیکھیں جن میں ہم حمزۃ الوصل سے آغاز کر رہے ہیں اپنے لفظ کا، تو آپ دیکھیں گے کہ حمزۃ الوصل کے اوپر کوئی بھی فتحہ یا کسرہ نیچے نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی بھی واول نہیں ہے، نہ تو اس پہ کوئی زیر ہے، نہ کوئی زبر، نہ کوئی پیش یا فتحہ، دمہ، کسرہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے حمزۃ الوصل پہ کیا ڈالنا ہے۔ اس پہ میں نے زبر ڈال کے پڑھنا ہے، ال پڑھنا ہے، یا میں نے اس پہ زیر ڈالنی ہے، ال پڑھنا ہے، میں نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو یہ حمزۃ الوصل ہے جو ہمیشہ ایک ساکن لیٹر سے پہلے آتا ہے۔ لیکن اس کنڈیشن میں اگر آپ دیکھیں تو لام کے اوپر شدہ ہے۔ یاد رکھیے شدہ کا مطلب ہے کہ دو لیٹرز مرج ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے اندر مدغم ہو چکے ہیں، جن میں سے پہلا لیٹر ساکن ہے اور دوسرا لیٹر کسی واول کے ساتھ ہے۔ تو اس صورت میں لام کے اوپر شدہ وتھ فتحہ یا زبر کے ساتھ جو لام آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دو لام ہیں، پہلا والا لام ساکن ہے اور دوسرے لام کے اوپر زبر ہے۔ تو ان دونوں کو اگر آپ ملا کر لکھنا چاہیں گے تو آپ اس طرح سے لکھ دیں گے کہ ایک لام جس پہ شدہ ہے اور اس کے اوپر زبر ہے۔ تو اگر آپ یہاں پر بھی دیکھیں تو نظر میں تو آپ کو یہاں پر شدہ آ رہا ہے، لیکن اوریجنلی یہاں پر حمزۃ الوصل کے بعد ایک ساکن لام ہے۔ تو ان تمام سچویشنز میں حمزۃ الوصل ایک ساکن لیٹر سے پہلے آیا ہے، اور لفظ کا آغاز کرنے کے لیے حمزۃ الوصل پہ ہم نے سوٹیبل واول ڈالنا ہے، اور انشاءاللہ وہ ہم کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں ہم بہت جلدی پڑھیں گے۔ اب ہم کچھ ایسی اگزامپلس دیکھتے ہیں جس میں حمزۃ الوصل دو لفظوں کے درمیان میں ہے یا اس سے پہلے کوئی اور حرف ہے جس سے ہم آغاز کریں گے۔ تو ایسی صورت میں آپ حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ اس کو ڈراپ کر دیں گے۔ اس سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو میم کو آپ لام سے ملا دیں گے تو آپ کو حمزۃ الوصل کو کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے ربکم پہ سٹاپ کر جانا ہے
اور پھر آپ نے نئے لفظ کا آغاز کرنا ہے، اور اس صورت میں جب آپ آغاز کر رہے ہیں حمزۃ الوصل سے، تب آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ حمزۃ الوصل پہ میں نے کیا واول لگانا ہے۔ لیکن اگر حمزۃ الوصل دو لفظوں کے درمیان آ گیا یا دو حرف کے درمیان آ گیا، جیسا کہ اس ایگزامپلس میں دیکھتے ہیں کہ حمزۃ الوصل سے پہلے ایک لیٹر ہے با، تو اس با کو ہم لام سے ملا دیں گے اور حمزۃ الوصل کو ڈراپ کر دیں گے اور نہیں پڑھیں گے۔ اس صورت میں بھی اگر آپ دو ورڈز کو کمبائن کر رہے ہیں تو آپ حمزۃ الوصل کو ڈراپ کر دیں گے۔ اس سچویشن میں بھی اگر آپ با کو لام سے ملا دیں گے تو لام کے ساتھ چونکہ آلریڈی ایک لیٹر واول کے ساتھ مل رہا ہے، آپ کو حمزۃ الوصل کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو ٹیچر پوچھ سکتا ہے، کوئی ٹیسٹ میں کوئی پوچھ لے کہ آپ با کے بعد کیسے لفظ کا آغاز کریں گے، اس صورت میں آپ حمزۃ الوصل کا سوٹیبل واول فائنڈ کریں گے۔ اس ایگزامپل میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو حمزۃ الوصل دو لفظوں کے درمیان ہے، اور اگر ہم ان دونوں لفظوں کو ملا کے پڑھیں گے عن الہوا، تو آپ حمزۃ الوصل کو ڈراپ کر دیں گے اور اس پہ کوئی بھی واول نہیں ڈالیں گے۔ والجبال، میں نے چونکہ واو کو لام سے ملا دیا اور حمزۃ الوصل کو میں ڈراپ کر دوں گی، کیونکہ حمزۃ الوصل جب دو لفظوں یا دو حروف کے درمیان آ جائے تو اس صورت میں ہم حمزۃ الوصل کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر میں نے حمزۃ الوصل سے آغاز کرنا ہے اپنی ریسیٹیشن کا، اپنے لفظ کا، جیسا کہ اوپر والی ایگزامپلس میں ہے، تو اس میں ہم اس کا سوٹیبل واول فائنڈ کریں گے، اور ان تمام سچویشنز میں حمزۃ الوصل پہ ابھی جو ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں، ان تمام ایگزامپلس میں حمزۃ الوصل پہ فتحہ آئے گا۔ ہم اس کو پڑھیں گے الذین، الحمد، المسجد۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے اور حمزۃ الوصل پہ فتحہ کے علاوہ ہم ضمہ اور کسرہ کس وقت ڈالتے ہیں، انشاءاللہ ہم ابھی بہت جلد اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ایک اور بات یہاں پر جو یاد رکھنے کی ہے کہ ہم حمزۃ الوصل کو حمزۃ القطع سے مکس نہ کر دیں، اس سے کنفیوز نہ کر دیں۔ حمزۃ القطع جو کہ یہ والا حمزہ ہے جہاں پر میں پوائنٹ کر رہی ہوں، یہ حمزہ لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، لفظ کے آخر میں یا اس کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے، اور یہ حمزہ اپنے واول کے ساتھ آتا ہے یا ساکن آتا ہے، اور ہم نے اس کو اس کے واول یا اس کو ساکن حالت میں جیسا ہے اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اس کو اگر حمزۃ القطع ایک ساکن کنڈیشن میں آتا ہے تو اس صورت میں ہم اس کے اوپر خود سے واول نہیں ڈالتے، ہم نے ایک سوٹیبل واول کو صرف حمزۃ الوصل کے کیس میں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ یہ حمزۃ الوصل ایک الف کی شکل میں آتا ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا صاد کی طرح کا ہیڈ ہوتا ہے۔ اس حمزۃ الوصل کو آپ الف سے بھی کنفیوز مت کیجیے گا، کیونکہ ایک ٹرو الف کبھی بھی ایک لفظ کے شروع میں نہیں آتا۔ ایک ٹرو الف جس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ایک مد کنڈیشن میں ہوتا ہے، یعنی وہ تو ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے فتحہ آتا ہے۔ سو حمزۃ الوصل جب بھی آئے گا وہ اس طرح سے ہوگا کہ ویسے تو الف کی طرح کا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک صاد کا نشان، چھوٹا سا اس کا ہیڈ آپ کو نظر آئے گا۔ اور حمزۃ القطع بعض اوقات آپ کو لیٹر الف، لیٹر واو یا لیٹر یا کے اوپر یا نیچے بھی نظر آتا ہے، اور ان تمام سچویشنز میں جب آپ کو حمزۃ القطع نظر آتا ہے لیٹر یا واو یا الف پر، تو آپ اس کو حمزہ ہی پروناؤنس کرتے ہیں، وہ الف یا واو نہیں ہوتا۔ ان ایگزامپلز میں ہم دیکھ سکتے ہیں اِذَا، آپ دیکھیں یہاں پر الف کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے، تو اس سچویشن میں یہ الف نہیں ہے یا یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے، یہ حمزۃ القطع ہے۔ اس سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو یہ امر، یہ الف جو ہے یہ ٹرو الف ہے، یہ مد کنڈیشن میں ہے کیونکہ یہ ساکن ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے، تو یہ ایک الف ہے۔ یہاں پر یہ پوائنٹر میرا جہاں پر پوائنٹ کر رہا ہے یہ ایک حمزہ ہے، اور اگر آپ اس ایگزامپل میں دیکھتے ہیں تو یہ لفظ جو پہلے آ رہا ہے، تو یہ لیٹر جو پہلے آ رہا ہے یہ حمزۃ الوصل ہے۔ اب یا کے اوپر اگر حمزۃ القطع آ گیا تو یہ حمزۃ القطع ہی پروناؤنس ہوگا۔
اس لیٹر کا ہمیں ووول فائنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس پہ کیا ووول ڈالنا ہے، لیکن حمزۃ القطع کے ووول کو فائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو واو کے اوپر حمزۃ القطع ہے، اور اس کو ہم حمزۃ القطع کے ووول کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اور اس کے بعد آنے والا لیٹر ایک الف مد کا لیٹر ہے، اور یہ ایک ٹرو الف ہے، یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے۔ سو حمزۃ الوصل ہمیشہ ایک چھوٹے سے صوت کے ہیڈ کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا، ایک ٹرو الف ہمیشہ ایک مد کنڈیشن میں نظر آئے گا جو ساکن ہوگا، اور اس سے پہلے ہمیشہ فتحہ ہوگی، اور حمزۃ القطع جو کہ یہ حمزہ ہے جہاں پر میں پوائنٹ کر رہی ہوں، یہ حمزہ یا تو اپنے واول کے ساتھ آئے گا، یا ایک ساکن سچویشن میں آئے گا، یا یہ لیٹر واو یا اور الف پر آ سکتا ہے، اور ان تمام صورتوں میں وہ حمزۃ القطع ہوگا۔ حمزۃ الوصل کا یہ لیٹر صرف اور صرف عثمانی اسکرپٹ میں نظر آتا ہے، لیکن وہ اسکرپٹس جو ہم انڈیا پاکستان میں یا ساؤتھ ایشین کنٹریز میں یوز کرتے ہیں اس کو مجیدی اسکرپٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ حمزۃ الوصل کا لیٹر اس طرح سے نہیں لکھا ہوتا، حمزۃ الوصل وہاں پر ایک الف کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا، اور بعض اوقات جب آپ ایک آیت کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا آغاز حمزۃ الوصل سے ہی شروع ہو رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر واول ڈال دیں گے، یعنی فتحہ اگر اس کے اوپر لگتا ہے تو آپ کو فتحہ ڈلا ہوا نظر آئے گا الف پہ۔ لیکن مجیدی اسکرپٹ میں حمزۃ القطع جو کہ یہ حمزہ ہے، یہ بھی بعض اوقات آپ کو الف کی ہی صورت میں نظر آتا ہے، جس کے اوپر یا نیچے اس کا واول یا فتحہ دمہ کسرہ اس کے اوپر یا نیچے آپ کو نظر آتا ہے۔ اگر آپ ان ایگزامپلز میں دیکھیں تو عثمانی اسکرپٹس میں اولئک اس طرح سے لکھا ہوگا کہ یہ حمزہ سے شروع ہوتا ہے، حمزۃ القطع سے، اور انڈو پاک اسکرپٹ میں یہ الف سے شروع ہوگا جس کے اوپر ضمہ ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں ان نا کے کیس میں تو عثمانی اسکرپٹ میں یہ حمزہ سے شروع ہوگا، لیکن مجیدی اسکرپٹ میں یہ الف سے شروع ہوگا جس کے نیچے کسرہ ہے۔ عثمانی اسکرپٹ میں انزیلا حمزہ سے شروع ہوگا، لیکن مجیدی اسکرپٹ میں انزیلا الف سے ہی شروع ہو رہا ہے جس کے اوپر ضمہ ہے۔ تو ان تمام سچویشنز میں یہ ایکچولی حمزۃ القطع ہے اور یہ الف نہیں ہے۔ الصلاتی عثمانی اسکرپٹ میں حمزۃ الوصل سے شروع ہوگا، لیکن مجیدی اسکرپٹ میں آپ کو یہ ایک الف کی صورت میں نظر آتا ہے۔ الذین عثمانی اسکرپٹ میں حمزۃ الوصل سے شروع ہوگا، لیکن مجیدی اسکرپٹ میں آپ کو یہ الف کی طرح کا ایک نشان نظر آتا ہے جو لام سے پہلے ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ الف کبھی بھی ایک لفظ کا آغاز نہیں کر سکتا، الف ہمیشہ ایک مد کنڈیشن میں ہوتا ہے، الف صرف اسی صورت میں آتا ہے جب الف ساکن ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو، اس کو ٹرو الف کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر لفظ کے آغاز پہ اگر آئے گا تو یا تو وہ حمزۃ القطع ہوگا یا حمزۃ الوصل ہوگا۔ مجیدی اسکرپٹ میں یا انڈو پاک اسکرپٹ میں ایٹ ٹائمز یہ فائنڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے یا حمزۃ القطع ہے، لیکن عثمانی اسکرپٹ میں آپ کو حمزۃ القطع ہمیشہ اسی طرح سے نظر آئے گا کہ یا تو وہ اکیلا خود سے آ رہا ہوگا، یا وہ کبھی الف واو یا کے اوپر ہوگا یا ان کے نیچے ہوگا، تو یاد رکھیے وہ حمزۃ القطع ہوگا۔ حمزۃ الوصل ہمیشہ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا کہ یہ الف ہے اور اس کے اوپر ٹائنی صاد کا ہیڈ ہے، اور الف ہمیشہ مد کنڈیشن میں ہوگا۔ عثمانی اسکرپٹ میں یہ ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے حمزۃ الوصل، حمزۃ القطع اور الف کو لکھنے کا۔ جب ہم نے کسی لفظ کا آغاز حمزۃ الوصل سے کرنا ہے تو حمزۃ الوصل تو کسی بھی واول کے بغیر ہے، تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے حمزۃ الوصل پہ فتحہ ڈالنا ہے یا زبر ڈالنا ہے یا ضمہ یا پیش ڈالنا ہے یا اس کے نیچے کسرہ یا زیر لگانی ہے؟ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے، اور انشاءاللہ ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن یاد رکھیے کہ کچھ ایکسیپشنز اس میں ہوتی ہیں، اور ان ایکسیپشنز کی بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے ہم اس جنرل رول کی بات کرتے ہیں جس کے تھرو ہم حمزۃ الوصل کا واول یا اس کی حرکہ کو ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی لیٹر کا آغاز کرنے کے لیے ہمارے پاس یہی آپشن ہو سکتی ہے کہ یا تو ہم اس کے اوپر فتحہ ڈالیں یا اس کے اوپر ضمہ ڈالیں یا اس کے نیچے کسرہ ڈالیں۔ تو ان تین آپشنز کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس صورت میں ہم نے کیا لگانا ہے۔ اگر حمزۃ الوصل پہلا لیٹر ہے اور اس کے بعد آنے والا لیٹر لام ہے تو حمزۃ الوصل پہ ہمیشہ فتحہ آئے گی۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں
نمبر 1 تو حمزۃ الوصل پہلا لیٹر ہے، سیکنڈ لیٹر لام ہے، تو حمزۃ الوصل پہ ہمیشہ فتحہ آئے گی، تو ہم اس کو پڑھیں گے المؤمنون۔ اس سچویشن میں اگر آپ دیکھتے ہیں ہم اس کو پڑھیں گے السمائی۔ یاد رکھیے کہ پڑھنے میں ہم حمزۃ الوصل کو سین سے ملا رہے ہیں، لیکن یہاں پر سیکنڈ لیٹر ابھی بھی لام ہے، تو اگر آپ کو سیکنڈ لیٹر جو نظر آ رہا ہے وہ لام ہے، چاہے آپ اس کو پڑھ رہی ہیں یا وہ اگلے لیٹر کے ساتھ مرج ہو گیا، اگر سیکنڈ لیٹر دیکھنے میں لام ہے حمزۃ الوصل کے بعد، تو آپ حمزۃ الوصل پہ ہمیشہ فتحہ ہی ڈالیں گے۔ اس سچویشن میں بھی چونکہ فرسٹ لیٹر حمزۃ الوصل ہے، سیکنڈ لیٹر لام ہے، تو حمزۃ الوصل پہ ہمیشہ فتحہ ہی آئے گا۔ اس کو ہم پڑھیں گے السمائی۔ اس ایگزامپل میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو حمزۃ الوصل پہلا لیٹر ہے اور اس کے بعد سیکنڈ لیٹر لام ہے، تو اس کنڈیشن میں بھی ہم حمزۃ الوصل پہ فتحہ ڈالیں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے الحمد، کیونکہ حمزۃ الوصل کے بعد سیکنڈ لیٹر لام ہے۔ حمزۃ الوصل پہ ہمیشہ ضمہ ہوگی اگر سیکنڈ لیٹر لام نہیں ہے اور تھرڈ لیٹر پر ضمہ ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک لفظ کو دیکھا اور اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ پہلا لیٹر تو حمزۃ الوصل ہے، دوسرا لیٹر لام نہیں ہے، تو آپ موو کر جائیں گے تھرڈ لیٹر پہ۔ اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تھرڈ لیٹر کون سا لیٹر ہے، آپ کو جس چیز سے فرق پڑتا ہے وہ ہے تھرڈ لیٹر کا واول۔ اگر اس کے اوپر ضمہ ہے تو حمزۃ الوصل پہ ہمیشہ ضمہ آ جائے گا۔ حمزۃ الوصل پہ ہمیشہ ضمہ آئے گا اگر تھرڈ لیٹر پر ضمہ ہے۔ اگر اس سچویشن میں، اگر اس ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں فرسٹ لیٹر ہے حمزۃ الوصل، سیکنڈ لیٹر لام نہیں ہے، میں نے تھرڈ لیٹر کو دیکھنا ہے، تھرڈ لیٹر کے اوپر ضمہ ہے، تو حمزۃ الوصل بالحق ضمہ، میں اس کو پڑھوں گی انظر، 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 تو میں نے حمزۃ الوصل پہ ضمہ ہی ڈالنا ہے۔ اس ایگزامپل میں اگر ہم دیکھتے ہیں فرسٹ لیٹر تو حمزۃ الوصل ہے، سیکنڈ لیٹر اگین لام نہیں ہے، تو مجھے تھرڈ لیٹر کو دیکھنا ہے۔ اب تھرڈ لیٹر پہ اگر ضمہ ہے تو حمزۃ الوصل پہ ضمہ ہی آئے گی۔ تھرڈ ایگزامپل میں دیکھتے ہیں حمزۃ الوصل فرسٹ لیٹر ہے، سیکنڈ لیٹر چونکہ لام نہیں ہے تو میں تھرڈ لیٹر پر موو کر جاؤں گی، تھرڈ لیٹر کے اوپر کیونکہ ضمہ ہے تو حمزۃ الوصل پہ ضمہ ہی آئے گا۔ تو اب تک ہم نے بات کر لی کس سچویشن میں حمزۃ الوصل پہ فتحہ آئے گی اور کس سچویشن میں حمزۃ الوصل پہ ضمہ آئے گی۔ اب تیسرا واول صرف کسرہ کا رہ گیا ہے، تو حمزۃ الوصل پہ ہمیشہ کسرہ آئے گی جب سیکنڈ لیٹر تو لام نہیں ہے، تو ظاہر ہے ہم تھرڈ لیٹر پہ موو کر جائیں گے، اور تھرڈ لیٹر پہ اگر فتحہ زبر ہے یا اس کے نیچے کسرہ یا زیر ہے، ان دونوں کنڈیشنز میں حمزۃ الوصل کے نیچے کسرہ ہی آئے گی، کیونکہ فتحہ تو صرف تب آتی ہے جب سیکنڈ لیٹر لام ہو، اور ضمہ تب آتی ہے جب تھرڈ لیٹر پہ ضمہ ہو۔ تو تھرڈ لیٹر پہ اگر ضمہ نہیں ہے اور تھرڈ لیٹر پہ فتحہ یا کسرہ ہے تو حمزۃ الوصل پہ ہمیشہ کسرہ ہی آئے گی۔ تو اس سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں حمزۃ الوصل فرسٹ لیٹر ہے اور سیکنڈ لیٹر چونکہ لام نہیں ہے، ہم تھرڈ لیٹر پہ موو کر جائیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تھرڈ لیٹر پہ چونکہ ضمہ بھی نہیں ہے تو فتحہ ہو یا کسرہ ہو، حمزۃ الوصل کے نیچے ہمیشہ کسرہ اور زیر ہی آئے گی جب تھرڈ لیٹر پہ زبر یا زیر ہے۔ اس ایگزامپل میں اگر ہم دیکھتے ہیں حمزۃ الوصل فرسٹ لیٹر ہے اور اس کے بعد چونکہ سیکنڈ لیٹر لام نہیں ہے تو ہم تھرڈ لیٹر پہ موو کر جائیں گے، تھرڈ لیٹر پہ کیونکہ ضمہ نہیں ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کے اوپر فتحہ زبر ہے یا اس کے نیچے کسرہ یا زیر ہے تو حمزۃ الوصل کے نیچے کسرہ یا زیر آ جائے گی۔ اسی طرح اس ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں فرسٹ لیٹر حمزۃ الوصل ہے، سیکنڈ لیٹر چونکہ لام نہیں ہے تو ہم نے تھرڈ لیٹر دیکھنا ہے، تاکہ اوپر چونکہ فتحہ ہے تو فتحہ کی وجہ سے حمزۃ الوصل کے نیچے کسرہ یا زیر آ جائے گی۔ یہ ایک جنرل رول ہے جو ہم فالو کرتے ہیں حمزۃ الوصل کی حرکہ یا اس کا واول فائنڈ کرنے کے لیے، لیکن اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ یہاں پر ہم اپنے لیسن کو اینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے
اور باقی کے وہ رولز جو حمزۃ الوصل سے ریلیٹڈ ہیں ان پہ ہم بات کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.